نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالی سے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو آگے بھیجا اس نے کل کے لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالی سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو ولا تکونوا کالذین اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم بس اللہ نے بھی ان کے نفسوں کو بھلا دیا اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں فاسق لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ برابر نہیں آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر لرأیتہ آپ دیکھتے اس کو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ وہ دب جاتے ڈر جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہو جاتے اللہ کے ڈر سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کر لیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحشر کا آخری رکوع
آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل منافقین کے حالات ہم نے پڑھے اور اس سے پہلے رکوع میں یہود کے جلا وطنی کا واقعہ اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 3 اقسام، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد میں آنے والے، ان کے حالات پڑھے، اور آخر میں بطور نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیتیں بھی نصیحت منافقین کو کی جائے تو پھر ایمان والوں سے مراد زبانی ایمان والے، ورنہ تو نصیحت سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے اور مخلص ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ تقویٰ تو سب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر عام ایمان والے مراد ہوں تو پھر وہ مخلص ایمان والے۔ بہرحال تقویٰ ہی اصل بنیاد ہے۔ تقویٰ سے مراد اللہ کا ڈر، تقویٰ سے مراد بچنا، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا بچا کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے۔ جنت ہے ہی متقین کے لیے، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تقوی والوں کے لیے میں نے بنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ غور کرے، دیکھے ہر نفس کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ جو آدمی کسی سفر پہ جاتا ہے تو وہاں سامان تیار کر کے رکھتا ہے، تو کل جس سفر پہ آپ نے روانہ ہونا ہے اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ بہلول کے بارے میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ سادہ سودہ ایک آدمی تھا، صوفی ٹائپ، ہارون الرشید کے دربار میں آتا جاتا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا اس کو آنے سے مت روکو، تو لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے جیسے سادے لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں لوگ۔ ایک دن ہارون نے اس کو ایک چھڑی دی اور کہا یہ اپنے پاس رکھو، اگر آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف مل جائے تو اس کو دے دینا۔ شغل کے طور پہ کہا، یعنی آپ سے بڑا بیوقوف تو ہے کوئی نہیں۔ اس نے چھڑی لے لی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ کچھ دنوں بعد ہارون کی طبیعت خراب ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ دنیا سے جانے والا ہے، تو بہلول وہ چھڑی لے کر ہارون کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، لگتا ہے آپ کا سفر تو شروع ہونے والا ہے۔ اب اس موقع پہ تو بادشاہ ہو یا جو ڈرے ہوئی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہلول یار دعا کر میرے لیے، حالات میرے واقعی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آخرت کے لیے تو آپ نے جنت کا سارا سامان تیار کر لیا ہوگا، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ کے پاس بادشاہ تھی، آپ کے پاس مال پیسہ تھا، آپ نے تو آخرت اپنی بالکل کھری کر لی ہوگی۔ تو اس نے کہا یہی تو افسوس ہے نا، آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ کہا کچھ نہیں کیا؟ اس نے جھٹ سے چھڑی نکالی، کہا پھر یہ لے لو، مجھ سے بڑے بیوقوف تو پھر تم ہو کہ آخرت کے اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو اور تیاری کو نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ چھڑی آپ سے جو بڑا بیوقوف ہو اس کو دینا، تو مجھ سے بڑا بیوقوف تو پھر تو ہے۔ تو اصل بات واقعی یہی ہے، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم نے چند دنوں کے لیے کوئی سفر کرنا ہو وہاں کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کی نہ مجھے فکر ہے نہ آپ کو۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ غور کرے ہر بندہ کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ 2 دفعہ فرمایا اس آیت میں واتقوا اللہ، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر آگے اتقوا اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلا اتقوا اللہ عقائد کے بارے میں، اور دوسرا اتقوا اللہ اعمال کے بارے میں۔ عقائد بھی قرآن و سنت کے مطابق رکھو، اللہ سے ڈرو، اپنی مرضی کے عقیدے نہ رکھو، اور عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرو، اپنی مرضی سے اعمال بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کسی بزرگ کا قول ہے الدنیا یوم وفیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور اس ایک دن کا روزہ ہے، دنیا ایک دن ہے اور اس ایک دن کا روزہ ہے۔ جیسے روزے میں بندے نے پانی نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، پرہیز ہوتا ہے نا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا میں حرام نہیں کھانا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سننا، یہ نہیں کرنا، یہ روزہ ہے دنیا کا۔ اللہ ہمیں یہ دنیا کا روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی کسی نیک بزرگ کے پاس گیا، اس سے پوچھنے لگا بزرگوں یہ بتاؤ کہ موت سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت، بہرحال موت تو آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، اس سے جان تو بچ نہیں سکتی، پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ ظاہر بات ہے جو کام بندے نے کرنا اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ رات کا وقت ہو اور 12-1 بجے کا ٹائم، جب سناٹا ہو، چونکہ یہاں تو شہروں میں اتنا نہیں پتہ چلتا، دیہاتوں میں صحیح پتہ چلتا ہے، خوب سناٹا ہو، اور ایک طرف وہ دیہاتی آبادی ہو جہاں پہ لوگ رہتے ہوں، جہاں پہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، اور قریب ہی ایک جنگل بیابان ہو جہاں قبرستان اور خوفناک جانور درندے رہتے ہوں۔ تمہیں بندہ کہے بھئی رات کو 12-1 بجے بستر سے اٹھ اور اکیلا اس جنگل میں چلا جا، تم جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ فرمایا بس یہی وجہ ہے موت سے ڈرنے کی، ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور موت اور قبر کو جنگل بیابان بنایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ایسے ہوتے کہ ہماری قبر بھی آباد اور روشن ہوتی تو ہمیں ڈر نہ لگتا، ہم نے بنایا ہوا ہے ویران، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ بندہ کرنے لگا ہے گناہ، ہر طرف دیکھتا ہے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ٹھیک ہے جی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہتے ذرا اوپر بھی دیکھ لے، نہ اوپر سے تو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور اوپر سے تیرا رب دیکھ رہا ہے، سب کی طرف دھیان کیا، اللہ کو بھلا ہی دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی پھر ان کو بھلا دیا۔ جو اللہ کو بھلا دے پھر اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ اور 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ، جس نے میری نصیحت سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑا، ہم ایک تو اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، دوسرا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب میں اندھا کیوں ہو گیا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اولئک هم الفاسقون، جنہوں نے رب کو بھلا دیا یہ فاسق بن گئے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لوگوں یاد رکھو جنت والے اور جہنم والے برابر، اس لیے اپنے اعمال پر نظر کرو، کہیں جہنم میں جانے والے کام تو نہیں کر رہے ہو۔ فرمایا جہنم والے، آگ والے اور جنت والے برابر
اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ اللہ، اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل کیوں پتھر ہو گئے کہ تم قرآن کی آیتیں سن کر بھی اثر نہیں ہوتا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے اس پہاڑ کو وہ دب جاتا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن تیرے دل میں کیوں نہیں ڈر آ رہا؟ تو قرآن بھی سنتا جا رہا ہے اور تیرا دل نرم کیوں نہیں ہو رہا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، جیسے پہاڑ کی مثال بیان کی تمہیں سمجھانے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں